الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه عن الأضحية سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما مثله في الناس بمثل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین
امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے متعلق دو اہم واقعات گزارش کر چکا ہوں، اور آج بھی جو آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے ایک عجیب و غریب بلکہ محیر العقول واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدت مدید کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو صاحبزادے عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے رہے کہ میرے اللہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے میرا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا منظور فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی گود کے اندر اللہ نے دو لال اور دو شہزادے عطا فرمائے۔ ایک کا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ بڑا عجیب منظر بیان کرتا ہے اللہ کا قرآن کہ جب اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جوڑی عطا فرمائی بچوں کی، فوراً اللہ کا نبی اللہ کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہے میرا اللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑی عمر کے اندر اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ یہاں سے دو باتیں واضح ہوئی، ایک تو انسان کو اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے، نمبر دو اولاد صالح اور نیک مانگنی چاہیے، اور نمبر تین جب اللہ اولاد عطا فرمائے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ تو نے مہربانی فرمائی، میری جھولی کو آباد فرمایا۔ یہ اولاد کا خزانہ ایک اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکور، میری مرضی آئے میں بیٹا دوں، میری مرضی آئے میں بیٹی دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، میری مرضی آئے میں جوڑے جوڑے عطا فرما دوں۔
اور میری مرضی آئے میں کچھ نہ دوں۔ ساری کائنات اللہ سے مانگنے والی ہے، اور بلند آواز سے کہیں سب کی آسیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کی دربار کے اندر دعا مانگتے ہیں، میرے رب رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا نصیب کر۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ایک اور پیغمبر اللہ کی خدمت کے اندر اولاد کی درخواست کرتا ہے، عرض کرتا ہے میرے مالک وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال میرا اللہ میرے سفید ہو چکے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ندان خفیہ، مانگ بھی رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ چھپ چھپ کر، کہ مدت نہیں عمر نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ عرض کرتا ہے میرا مالک وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں اس حالت کے اندر بھی تیرے دروازے سے بے آس نہیں ہوا، نا امید نہیں ہوا۔ اللہ کا نبی بیٹا اللہ سے مانگ رہا ہے، رحمت سے جواب ملتا ہے میرا پیغمبر اگر تو مجھ سے مانگ رہا ہے پھر مبارک ہو، بیٹا بھی عطا کر رہا ہوں، نام بھی رکھ رہا ہوں اور نبوت کا تاج بھی پہنا رہا ہوں۔ اللہ میاں نے جوڑی عطا فرما دی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل، ایک کا نام سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ توجہ میری طرف، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد کے اندر ہزاروں نبی اللہ نے پیدا فرمائے، اور اسماعیل کی اولاد کے اندر ایک پیدا ہوا جو سب کا سردار بنا، سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم۔ روایات میں آتا ہے جب حضور پیدا ہوئے، ایک تورات و انجیل کا عالم ان دنوں مکہ مکرمہ میں رکا ہوا تھا، صبح بیدار ہو کر پوچھتا ہے آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کئی بچے پیدا ہوئے ہیں۔ نئی قریشیوں کے اندر لوگوں نے کہا قریشیوں میں بھی کئی بیٹے پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں قبیلہ بنی ہاشم کے اندر، انہوں نے کہا قبیلہ بنی ہاشم کے اندر بھی کئی بچے پیدا ہوئے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی ایسا بچہ جو ہاشمی ہو لیکن یتیم ہو۔ آیا در یتیم کے دروازے پر، توجہ میری طرف، حضرت کے چہرے کو دیکھتا ہے، رسول اللہ کے سینے کو دیکھتا ہے، سید الکونین کی مہر نبوت کو دیکھتا ہے۔ علماء سیرت نگار لکھتے ہیں یہ نشان ختم نبوت والا دیکھنے کے بعد گرا بے ہوش ہو گیا زمین پر۔ لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا آج اسحاق کی اولاد سے نبوت منتقل ہو گئی اسماعیل کی اولاد کی طرف۔ میرے محبوب، آپ کے محبوب، اللہ کے محبوب سید الکونین کے دادا بڑے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب ماشاءاللہ یہ بچہ بڑا ہوا، اللہ کا قرآن فرماتے ہیں باپ جناب ابراہیم قریب آئے، کہنے لگے بیٹا جان میں نے رات خواب دیکھا ہے، میرے ہاتھ میں چھری ہے، میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیری نرم نازک گردن کو کاٹ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بولو تمہارا کیا خیال ہے۔ سنیے ذرا قرآن کریم، کلیجہ ٹھنڈا کریں۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی، علماء نے دو معنی کیے سعی کے، ایک معنی بچہ تھا تو چھوٹا لیکن چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا،
اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ چل پھر لیتا تھا۔ بعض علماء نے مانا کیا نہیں، ساج کا مانا دنیاوی معاملات کے اندر والد کے ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا۔ خیر جو بھی مانا ہو، فلما بلغ معه الساج، جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے۔ تفصیل ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ حیا والا بیٹا جواب دیتا ہے، ابا جان ذبح کرو، خواب پورا کرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا ہے خواب؟ کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، نبی اور غیر نبی کے خواب میں فرق ہے۔ نبی اور غیر نبی کے اندر اور بھی احکامات میں فرق ہے، ان میں سے خواب کے مسئلے کے اندر بھی نبی اور غیر نبی کے درمیان فرق ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ نبی کا باپ ہوتا ہے، نبی کی والدہ ہوتی ہے، ہمارے سید الکونین کی دودھ پلانے والی ماں ہے، اللہ کے پیغمبر کا خیش قبیلہ ہے، حضور اکرم کی بیویاں ہیں، سید الکونین کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کا سسرال ہے، اللہ کے نبی کا ننیال ہے، لیکن سب کے باوجود نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، ہمارے محبوب عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کارخانہ کائنات اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اکیلے سید الکونین کے مقام کو رکھا جائے، اللہ کی خدمت اقدس کے اندر گزارش کی جائے کہ یا اللہ وزن کر، اللہ تولنے پر آئیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کارخانہ کائنات کی شان کم ہو جائے گی، اکیلے مصطفیٰ کی شان بڑھ جائے گی۔ نبی اور غیر نبی میں فرق ہے۔ میں نے اگر اس طرح کیا لوگوں نے اس سے لعنت سمجھا، حضرت نے یوں کیا تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، میں نے زمین پر لعاب ڈالی، لوگوں نے تھوک کے ہی کہا سید الکونین کی لعاب دہن علی المرضیٰ کی ایڑی پر آنکھوں پر لگی شفا ہو گئی، صدیق اکبر کی ایڑی پر لگی زہر کا اثر ختم ہو گیا، جابر کے آٹے کے اندر پڑی 1400 کا لشکر کھا گیا، سالن بچا ہوا، روٹی بچی ہوئی ہے۔ ہمارا ہاتھ کسی کو لگ جائے لوگ تھپڑ کہتے ہیں، سید الکونین کا ہاتھ جس ایماندار کو لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ نبی اور غیر نبی کا فرق ہے۔ نبی کے حکامات اور ہیں، بولو امت کے حکامات اور ہیں۔ نبی کا خون پاک ہے، سمجھنا کہیں ذہن سے مسئلہ اوپر نہ چلا جائے۔ نبی کا خون حلال نہیں کہہ رہا، حلال ہونا اور چیز ہے، پاک ہونا مٹی کا کھانا حلال نہیں ہے، لیکن کپڑے پر لگ جائے تو نماز جائز ہے، مٹی پاک ہے۔ رسول کا خون پاک ہے، ہمارا خون ناپاک ہے، یہ فرق ہے نبی اور غیر نبی کا۔ ہم زیادہ سے زیادہ ایک ٹائم کے اندر 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے لیے تعداد نہیں ہے، حضور نے ایک ٹائم کے اندر 9 یا 9 سے زیادہ بیوی اپنے نکاح میں رکھی۔ ہم اگر مر جائیں ہماری جائیداد تقسیم ہوتی ہے، پیغمبر کے لیے حکم یہ ہے کہ نبی کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، فرق ہے۔ اسی طرح ایک فرق یہ ہے کہ اگر ہمیں نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیغمبر سو جائے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے آرام فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے امام الانبیاء کے میٹھے میٹھے خراٹے سنے،
حضرت نے آنکھ مبارک کھولی، میں نے آپ کی خدمت اقدس کے اندر پانی پیش کیا، فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت آپ کو نیند آ گئی، وضو فرمائیں۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہاری نیند کا اثر دل اور دماغ پر ہوتا ہے، پیغمبر کی نیند کا اثر محض آنکھوں پہ ہوتا ہے، دل بیدار رہتا ہے، لہذا پیغمبر کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، پیغمبر کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرق ہوا یا نہیں؟ بولو، نبی اور غیر نبی میں فرق ہے یا نہیں؟ اس لیے یاد رکھنا اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ امت نہیں کر سکتی، اور ہمارے آقا کا مقابلہ باقی انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی اگر خواب میں کچھ دیکھے وہ اللہ کی وحی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت رؤیا الانبیاء وحی، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا خواب اسی طرح سچا اور وحی ہوتی ہے جس طرح جبرائیل نبی کے پاس کوئی پیغام لے کر آئے وہ وحی خداوندی شمار ہوتا ہے، نبی اگر نیند میں کوئی چیز دیکھے تو وہ بھی وحی شمار ہوتی ہے۔ ہمارے خواب 100% جھوٹے، معدے کی خرابی کا نتیجہ ہے جی، غلط سوچ کا نتیجہ، ذہن کی کمزوری کا نتیجہ، جو کچھ دن میں سوچا وہ رات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور لوگوں نے آج خوابوں پر پتہ نہیں کیا کیا ولایت کی عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ ہمارا خواب کیا حجت ہے؟ دن کو ہم نے جو سوچا وہ رات کو دیکھا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کا یہ مقام ہے کہ نبی سویا ہوا ہو تو بھی دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، نبی جاگ رہا ہو تو بھی دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ جاگتے شیطان نبی کے دل پر اثر کر سکتا ہے، نہ بیداری کی حالت کے اندر شیطان نبی کے دل پر اثر کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ جس طرح جبرائیل پیغام لے آئے وہ سچا، اسی طرح اگر نبی خواب میں کوئی چیز دیکھ لیں وہ بھی سچی ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں خواب کے سلسلے کے اندر، کہیں آپ کو فائدہ دے گا کہ خواب ہر ایک کو نہیں سنانا چاہیے۔ اگر خواب دیکھیں تو خواب ہر کہنے کو نہ سناؤ، خواب اسی کو سناؤ جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہو۔ بس اوقات آدمی عالم ہوتا ہے لیکن علم کے باوجود وہ خوابوں کی تعبیر کے متعلق حیثیت نہیں رکھتا۔ امت میں ایک عالم گزرے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ مدینے کے امام ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے حالات میں لکھا ہے کہ امام مالک کو 10 لاکھ حدیث یاد تھی۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ آپ نے اور میں نے دکانوں کے حساب ذہن میں رکھے ہیں، امام مالک نے مصطفیٰ کی حدیثوں کو ذہن میں رکھا ہے۔ 10 لاکھ حدیث، ہمیں تو ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے۔ حدیث کے یاد ہونے کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے اپنے استاذ کا نام بتاؤ، پھر اس کے استاذ کا نام بتاؤ، اس کے استاذ کا نام بتاؤ، چلتے چلاتے صحابی کا نام بتاؤ، اور صحابی کہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے یہ جملہ سنا ہے، اب یہ اس کو حدیث ہم کہیں گے کہ یہ مکمل حدیث یاد ہے اسے۔ امام ابو حنیفہ کو 5 لاکھ حدیث یاد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 لاکھ حدیث یاد ہے، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیث یاد ہے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ حدیث یاد ہے، سبحان اللہ۔ اور امام مالک کو کتنی یاد ہے بولو؟ 10 لاکھ۔ یہ مدینے کا امام ہے، رسول اللہ کی مسجد کا امام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ زمین کے اوپر
مدینے سے بڑا عالم تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ محدث لکھتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد مبارک کی تعبیر وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، امام مالک نے خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی کچھ بولے نہیں، حضرت پاک نے یوں 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے۔ اب امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، لیکن چونکہ مسئلہ خواب کا تھا، اب خواب کی تعبیر کے لیے اس وقت کے بڑے عالم جو خوابوں کی تعبیر کے عالم تھے، امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آدمی بھیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین سے پوچھ کر آؤ کہ اگر سید الکونین کی زیارت ہو اور حضور کچھ بولے نہیں، صرف 5 انگلیوں کا اشارہ کریں تو بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ دور دراز کا سفر کر کے شاگرد امام مالک کا پہنچا حضرت ابن سیرین کے پاس، خواب سنوایا۔ میری طرف دیکھیں، ابن سیرین نے فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کیونکہ خواب سردی گرمی کا فرق ہوتا ہے، خواب دیکھنے والے کی حیثیت کا فرق ہوتا ہے تعبیر کے اندر۔ انہیں فرمایا کہ یہ خواب دیکھا کس نے ہے؟ امام مالک نے یہ اجازت نہیں فرمائی تھی کہ میرا نام بتانا۔ اس نے کہا جی یہ تو مجھے اجازت نہیں ہے، میں تو آیا ہوں خواب کی تعبیر کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، جاؤ اجازت لے کے آؤ، جب تک نام نہیں بتاؤ گے اس وقت تک خواب کی تعبیر میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں اتنا سن لو کہ یہ خواب بغیر مالک کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ علماء کرام لکھتے ہیں شاگرد واپس آیا، استاد جی حضرت فرماتے ہیں نام بتاؤ، پھر میں ٹھیک ہے نام بتا دینا۔ واپس آیا، عرض کرتا امام ابن سیرین کو کہ یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے، سید الکونین کی زیارت ہوئی، امام الانبیاء نے انگلیوں کا اشارہ فرمایا 5 کا، پھر خواب ختم ہو گیا۔ رحمت کا ٹائم ہے، جمعے کا وقت ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، دعا کرو کہ اللہ حضرت کی زیارت مجھ گناہگار کو بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے آقا فرماتے جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ حضور کی شکل بنا سکے۔ حضور اکرم کے اللہ زیارت نصیب کر دے، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے سید الکونین کی زیارت۔ ساتھ یہ بھی دعا مانگا کرو کہ رضا کی حالت کی زیارت ہو، یہ نہ ہو کہ زیارت ہو لیکن ناراضگی کی حالت کے اندر، حضرت کی رضا کی حالت کے اندر ایک زیارت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک مرید تھے حاجی نور محمد صاحب، آہیر برادری کے ساتھ تعلق تھا۔ آہیر سرخ رو ایک بہت بڑا قصبہ ہے سائی وال ضلع سرگودے کے ساتھ، زمیندار بھی تھے، حضرت کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، جس طرح ایک فنافی شیخ آدمی ہوتا ہے اس درجے میں اس کا تعلق تھا۔ اس نے مجھے سنایا کہ میں نے حضرت سے ایک دن پوچھا کہ حضرت کبھی حضور کی زیارت بھی ہوئی ہے؟ یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے، حضرت کبھی حضور کی زیارت بھی ہوئی ہے؟ حضرت بات ٹال گئے۔ پھر میں نے گزارش کی کہ حضرت کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی ہے؟ حضرت پھر بھی بات ٹال گئے۔ تو میں نے کہا حضرت میں آج ضرور پوچھ کے رہوں گا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ بتانا نہیں چاہتے، میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن پوچھوں گا ضرور۔ تو وہ حاجی نور صاحب کہتا ہے جس طرح ساون کی بدلی کی چھڑی لگاتی ہے بارش کی، یوں حضرت کی آنکھوں میں آنسو اترے اور فرمانے لگے کہ الحمدللہ
کوئی ہفتہ بغیر ملاقات کے خالی نہیں جاتا، کوئی ہفتہ بغیر ملاقات کے خالی نہیں جاتا۔ حضرت کی قبر یہ آپ کے ساتھ ہے۔ قدر زر زر گرب داند قدر جوہر جوہری، جوہر کا علم جوہری کو ہوتا ہے اور سونے کی قدر سونار کو ہوتی ہے۔ حضرت کا قدر اہل علم کو ہے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام نصیب کیا تھا، یہ اہل معرفت کو ہے۔ خیر میرے دوستو، انہوں نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا ہے۔ توجہ فرمائیں، ابن سیرین نے کہا، بلکہ فرمایا کہ خواب پوچھنے والے امام مالک نے پوری زندگی گزاری ہے مدینے میں، پوری زندگی گزاری ہے مدینہ طیبہ میں، اور پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو پاکستان میں کئی ملیں گے 10 12 12 15 15 20 20 حج کیے ہوئے، یہ مدینے میں رہتے ہوئے انہوں نے صرف ایک حج کیا ہے۔ کیوں؟ کہ فرض ادا ہو جائے، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ میں باہر ہوں اور موت آ جائے، رسول اللہ کے شہر کی قبر نہ ملے۔ حضرت کے شہر کی قبر اور موت کے لیے امام مالک نے پوری زندگی مدینے میں گزار دی اور مدینے سے باہر سفر نہیں کیا۔ کیا مدینے سے پیار ہے؟ اللہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ مدینے کی عظمت نصیب فرمائے۔ حضرت امیر عمر دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و وفاۃ فی بلد حبیبک۔ اللہ میری دو دعائیں ہیں، ایک تو مجھے شہادت کی موت دے اور دوسری موت بھی مدینہ طیبہ کی ہو۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ایام محصوری میں ہیں تو حضرت مغیرہ نے عرض کی کہ حضرت مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں، فرمایا نہیں، دل چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بلد رسول کے اندر میری قبر بنے۔ میں نے مدینہ شریف کے اندر کئی ایسے اللہ والے دیکھے ہیں جنہوں نے زندگیاں گزار دی ہیں اور بیٹھے ہیں کہ اللہ مدینے کی موت نصیب کر دے، اللہ مدینے کی موت نصیب فرما دے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں اللہ کی خدمت اقدس کے اندر۔ ہمارے بڑے شیخ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی مدینے کی محبت کے اندر عرض کرتے ہیں، میرے اللہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار۔ اے آمنہ کے لال سید الکونین رحمت دو عالم، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، زندہ رہوں تو مدینے کے کتوں کے ساتھ پھرتا رہوں، اور مروں تو کھائیں مجھے مدینہ کے مور و مار۔ موت آئے تو قبر میری مدینے میں بنے، مدینے کے کیڑے مکوڑے حشرات الارض میرے جسم کو کھائیں۔ چلتے چلتے آخر میں کہتے ہیں، امیدیں تو لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں قاسم کا شمار۔ میرے محترم دوستو، امام مالک نے پوری زندگی مدینے میں گزار دی۔ اب خواب کے اندر حضور اکرم کی زیارت ہوئی، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی خدمت کے اندر امام مالک نے عرض کی، حضرت اگر کچھ زندگی کا پتہ چل جائے تو میں ایک حج اور کر کے آؤں، ساتھ بیٹھا ہوں، ایک دفعہ حاضر ہوا ہوں، پھر نہیں گیا بیت اللہ شریف۔ امام الانبیاء نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ مالک یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ بارش کب آئے گی، کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی، آنکھوں والا ہے یا اندھا، مقدر کا اچھا ہے یا مقدر کا خراب، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ موت کب آئے گی، موت کہاں آئے گی۔ تو دیکھیے میرے دوستو،
بڑے عالم ہونے کے باوجود خوابوں کی تعبیر کے لیے اس کے پاس بھیج رہے ہیں جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہے۔ کبھی خواب نظر آنے کے اندر اچھا نہیں ہوتا، تعبیر اچھی ہوتی ہے، کبھی نظر آنے میں اچھا ہوتا ہے، تعبیر بری ہوتی ہے۔ ملکہ زبیدہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ، ان نے خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ بہت برا خواب۔ خواب دیکھتی ہیں کہ دنیا کے لوگ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں۔ بیدار ہوئی، پریشان ہو گئی، لوگ ہیں برائی کر رہے ہیں۔ اپنی خادمہ کو بلایا، شرم کا خواب تھا، حیا کا خواب تھا، اسے کہا کہ یہ خواب ہے اور جاؤ ابن سیرین کے پاس، ان سے پوچھ کے آؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ پہنچ گئی وہ بی بی صاحبہ خادمہ، حضرت ایسے ایسے خواب ہے، اس کی تعبیر۔ انہوں نے فرمایا خواب کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ چلو بادشاہ زادی کا نام ظاہر نہ ہو، اس نے خواب میں نے دیکھا ہے۔ حضرت نے چہرے کو دیکھا اور فرمایا کہاں تو اور کہاں یہ خواب؟ یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی، یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی، یہ خواب اگر دیکھا ہوگا تو بادشاہ کی بیوی نے دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا جی بالکل بادشاہ کی بیوی نے دیکھا ہے، ملکہ زبیدہ کا خواب ہے۔ فرمایا اسے کہو اللہ آپ سے کوئی ایسا کام کروائیں گے، لیں گے جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ حضرت زبیدہ نے نہر کھدوائی جناب والا، جو عراق سے چلی اور مینا عرفات تک حاجیوں کو پانی پلاتی رہی، جس کا نام نہر زبیدہ تھا۔ انسانوں نے فائدہ اٹھایا، حیوانوں نے فائدہ اٹھایا، پرندوں نے فائدہ اٹھایا۔ اب دیکھیے خواب سننے کے اندر تو اچھا نہیں ہے، لیکن تعبیر کے اندر بہت اچھا ہے، خوب ہے۔ اس لیے خواب سنوانا چاہیے اسی کو جو خوابوں کی تعبیر کا ماہر ہو۔ اب خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اپنے بیٹے کو فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف۔ فانظر ماذا تری، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے۔ علماء لکھتے ابراہیم علیہ السلام اپنی تربیت کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ میری گود میں بڑا ہونے والا، میری گود کے اندر تربیت پانے والا رضا بالقضاء کا عادی بنا ہے یا نہیں۔ فانظر ماذا تری، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے۔ حضرت جناب سیدنا اسماعیل کی عظمت پہ قربان جاؤں، فوراً جواب دیتے ابا جان افعل ما تؤمر، وہ کام کرو جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ سنجیدہ پڑھے لکھے دوستو ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرو۔ باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے وہ کام کرو جس کا آپ کو حکم کیا گیا ہے۔ یعنی اسماعیل جانتے تھے میرا ابا نبی ہے، نبی کا خواب بھی حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اب پوچھا بیٹا اس وقت کیا کرے گا تو؟ جواباً عرض کرتے ہیں ابا جان ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ چل پڑے دونوں خوش قسمت، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے۔ والدہ نے گلے سے لگایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی عظیم قربانی کو لے کر جا رہے ہیں مینا کی طرف۔ تاریخ عرب ایک ہماری مشہور کتاب ہے، اس نے لکھا ہے کہ باپ اور بیٹے کا وہاں تھوڑا سا مکالمہ ہوا، ہم کلام ہوئے۔ ابا جان ابھی آپ مجھے ذبح کریں گے؟ جی بیٹا، میری 3 خواہشیں ہیں، 3 گزارشیں ان پر عمل کرنا۔ جی بیٹا بولو۔
ابا جان میری پہلی گزارش، ذبح کرتے ہوئے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا۔ بیٹا کیا وجہ؟ ابا جان وہ ہو کا عالم ہوگا، اللہ کو خوش ہو کہ میں اپنی جان پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس عالم کے اندر بغیر ارادے کے میرا ہاتھ ہل جائے، اللہ ناراض ہو جائیں، میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا۔ نمبر 2، ابا جی مجھے منہ کی طرف سے ذبح نہ کرنا، مجھے گردن کی طرف سے ذبح کرنا۔ بیٹا جانور تو منہ کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، ابا آپ کا خیال صحیح ہے، لیکن اللہ نے مدت کے بعد مجھے آپ کی جھولی میں بھیجا ہے، ہو سکتا ہے ذبح کرتے وقت آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ جائے، شفقت پدری زور کرے، ابا آپ کا ہاتھ ہل جائے، اللہ ناراض ہو جائیں۔ اور میری تیسری وصیت، جب میں ذبح ہو جاؤں میرا خون سے لت پت قمیض جا کر میری امی سیدہ ہاجرہ کو پیش کر دینا، کیونکہ ماں کا سہارا بغیر اولاد کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ جب میری اماں کو میری یاد ستائے گی، میرے قمیض کو دیکھ لے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 3 گزارشیں کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، صرف تیاری نہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، بیٹے کو چہرے کے بل لٹا دیا، ہاتھ میں چھریاں ذبح کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے زور لگاتے ہیں چھری کاٹتی نہیں۔ اسماعیل کہتے ہیں ابا جان زور لگاؤ، بیٹا چھری نہیں چل رہی، ابا جان نبوت کا زور لگاؤ، بیٹا چھری پھر بھی نہیں کاٹ رہی۔ عرض کرتے بابا جی اگر چھری سیدھا نہیں کاٹ رہی، اس کی نوک میرے گردن میں مارو، ہو سکتا ہے خون کا قطرہ بہہ پڑے، اللہ میاں راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محنت جاری ہے۔ اوپر سے آواز آتا ہے نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ میرا پیغمبر ہم تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا چاہتے، ہم تو امتحان لینا چاہتے تھے، تو 100% کامیاب۔ ہم نے اسماعیل کی اولاد کے اندر اپنا آخری پیغمبر سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا اتارا، دمبا اتارا، وہ ذبح ہو گیا۔ ابراہیم خوش ہو گئے کہ الحمدللہ بیٹا ذبح ہو گیا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی دیکھتے کیا ہے کہ بیٹا مسکرا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے کے اندر دمبے کو ذبح کرا دیا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، اللہ کو یہ ادا ایسی بھائی، یہ ادا ایسی پیاری لگی اللہ کو کہ جب سید الکونین نے، امام الانبیاء نے، سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو، اہل بیت عظام کو قربانی کی تعلیم دی، تو انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ایک ایک بال کے بدلے کے اندر اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ طاقت و استعداد نصیب فرمائے، استطاعت نصیب فرمائے کہ ہم جانور اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ علماء نے لکھا ہے ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا قربانی کے ساتھ موجود ہونا مستحسن اچھا عمل ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ خیال ہو کہ اللہ تو نے مال مانگا ہے،
میں مال تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اگر تو جان مانگتا تو میں جان بھی تیرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے محترم دوستو، کل انشاءاللہ العزیز ہمارے ملک کے اندر اللہ کے بندے اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کی خاطر جانور ذبح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانی کو منظور و مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی خیرات کو منظور و مقبول فرمائے۔ خیرات کے اندر مناسب یہ ہوتا ہے کہ غرباء و مساکین کا خیال کیا جائے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کیا جائے۔ بڑے جانور کے اندر 7 حصہ دار ہوتے ہیں، چھوٹے جانور کے اندر 1 حصہ دار ہوتا ہے۔ بڑے جانور کے اندر ضروری ہے کہ تمام لوگ ایک ہی عقیدے کے ہوں، سب مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی کل کا دن، پرسوں کا دن، اگلا دن، بلکہ پورے ایام ہمارے خیر و عافیت کے ساتھ گزاریں، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائیں۔ وطن کو، امت کو، اللہ اپنی مخلوق کو انشاءاللہ عید نماز آپ کی اس مسجد کے اندر 6:45 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام احباب کی خدمت کے اندر گزارش ہے جلدی تشریف لے آئیں گے، 6:45 بجے انشاءاللہ ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ مساجد و مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما۔ اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ جو دوست قربانی کر رہے ہیں سب کی قربانی کو منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین آپ کی مخلوق اور حضور کی امت کا ایک حصہ اس وقت حج کی سعادت سے مالا مال ہو رہا ہے۔ اللہ جو خوش قسمت حج کے لیے گئے ہوں اللہ ان کے حج کو منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین ان کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرما۔ اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ ثابت فرما۔ الہ العالمین ان کی دعائیں امت کے حق کے اندر قبول فرما، ان کے اپنے حق کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما، حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی رضا نصیب فرما، اپنے منہیات سے محفوظ فرما۔ ہمیں نمازی بنا، ہماری اولاد کو نمازی بنا، اہل خانہ کو نمازی بنا، بے نمازی ہونے کی لعنت سے محفوظ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما، اللہ ہمارے برے ارادے رد فرما۔ الہ العالمین خصوصی کرم اور فضل فرما، میرا اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔